ایک روز صبح کے وقت سلطان محمود نے اراکین سلطنت کی عقل و فہم کا امتحان کرنے کے لیے خزانہ شاہی سے ایک موتی نکالا اور سب سے پہلے وزیر کے ہاتھ میں دے کر اس سے دریافت کیا کہ یہ موتی کتنے دام میں فروخت ہوگا۔ وزیر نے عرض کیا کہ حضور، یہ موتی تو بہت ہی بیش قیمت ہے، سونے سے لدے ہوئے 200 گدھوں سے بھی اس کی قیمت زیادہ ہے۔ سلطان نے کہا، اچھا تم میرے حکم سے اس بیش بہا موتی کو ریزہ ریزہ کر دو۔ وزیر نے عرض کیا کہ حضور، اس موتی کو ضائع نہ کروں گا، میں آپ کے خزانہ دولت کا خیر خواہ ہوں اور اس ہیرے کو توڑنا بدخواہی ہوگی۔ بادشاہ نے اس کو شاباش دی اور شاہی خلعت عطا فرمائی اور اس موتی کو وزیر کے ہاتھ سے لے کر سلطنت کے ایک دوسرے مقرب عہدیدار کو دے دیا اور اس سے بھی اس کی قیمت دریافت کی۔ اس نے کہا، حضور، اس بیش بہا موتی کی قیمت آپ کی آدھی سلطنت ہے، خدا اس موتی کو محفوظ رکھے۔ بادشاہ نے اس کو بھی حکم دیا، اس موتی کو ریزہ ریزہ کر دو۔ اس نے عرض کیا، حضور، ایسے قیمتی موتی کو توڑنے کے لیے میرا ہاتھ حرکت نہیں کر سکتا۔ اس موتی کو توڑنا خزانہ سلطنت سے دشمنی کے مترادف ہوگا۔ سلطان محمود نے اس کو بھی شاہی خلعت عطا فرمائی اور دیر تک اس کی تعریفیں کرتا رہا۔ غرض بادشاہ نے 65 اراکین سلطنت کو باری باری طلب کر کے یہی معاملہ فرمایا اور ہر ایک نے وزیر کی تقلید کی اور شاہی خلعت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ سلطان سے تعریفی کلمات بھی حاصل کیے۔ بادشاہ جب سب کا امتحان کر چکا اور انعامات دے چکا تو آخر میں ایاز کو طلب کیا اور موتی کو اس کے ہاتھ پر رکھ کر کہا، اے ایاز، ہر ایک نے اس موتی کو دیکھا، تو بھی اس کی شعاعوں اور چمک کو دیکھ اور غور کر کے بتا اس کی کیا قیمت ہوگی۔ ایاز نے عرض کیا، حضور، جس قدر قیمت اس موتی کی عرض کروں گا یہ موتی اس سے بھی کہیں زیادہ گنا اور بیش قیمت ہوگا۔ بادشاہ نے حکم دیا، اچھا تو فوراً اس ہیرے کو توڑ دے اور بالکل ریزہ ریزہ کر دے۔ ایاز سلطان کا مزاج شناس تھا اور سمجھ رہا تھا کہ بادشاہ اس وقت امتحان کر رہا ہے۔ سلطان کا حکم سنتے ہی اس نے گوہر بیش بہا کو چکنا چور کر دیا اور خلعت و انعامات کی ذرا بھی تمنا نہ کی۔ جیسے ہی ایاز نے وہ بیش بہا موتی توڑا، تمام اراکین سلطنت نے شور برپا کر دیا اور دیوان خاص میں ایک ہنگامہ مچ گیا۔ تمام وزرائے سلطنت نے کہا کہ واللہ یہ شخص بڑا ناشکر اور نمک حرام ہے جس نے اس پور نور محترم موتی کو توڑ دیا۔ ایاز نے کہا، اے محترم بزرگوں، بادشاہ کے حکم کی قیمت زیادہ ہے یا اس موتی کی؟ اے لوگوں، تمہاری نظر موتی پر ہے، بادشاہ پر نہیں۔ میں تو اپنی نظر کو بادشاہ سے نہ ہٹاؤں گا اور موتی کی طرف رخ نہ کروں گا، کیونکہ بادشاہ سے نظر ہٹا کر موتی کی طرف متوجہ ہونا بادشاہ کی محبت و اطاعت میں شرک ہے۔ جس وقت ایاز نے اس راز کو اراکین سلطنت پر ظاہر کیا، تمام اراکین جو ایاز کے مقرب بادشاہ ہونے کی وجہ سے حسد رکھتے تھے، اس کی فتح و کامیابی سے ذلیل و خوار ہو گئے۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے تو موتی کی طرح ساری دنیا کو توڑ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کسی حکم کو بچانا آسان ہو جائے گا۔ یہی وہ محبت ہے جس کی برکت سے دنیا کی پرکشش، مراعات اور رونقوں کو شریعت کے احکام کے مقابلے میں خیر بات کر دینا آسان ہو جاتا ہے۔